In the name of Allah, who is gracious and most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट हीरो, जिसका टाइटल है सर लुइस पास्चर, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लुइस पास्चर जो थे वो एक फ्रांसीसी जो है वो साइंटिस्ट थे। तो लुइस पास्चर बेसिकली फ्रांस के इलाके डोल, जिसका ज्योरा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे पैदा हुए। तो इनका जो है वो एक हम्बल सा बैकग्राउंड था। तो इनके वालिद जो थे वो वहाँ पे एक टैनरी यानी चमड़ा रंगने की जो है वो एक छोटा सा कारखाना था उनका। तो पास्चर जो है जब अपने स्कूल गोइंग स्टूडेंट था तो वो इतना ज़्यादा जो है वो अच्छा स्टूडेंट नहीं था। अपनी पढ़ाई के अंदर जो है उसकी तवज्जो वगैरह जो है वो नहीं थी। अक्सर जो है वो अपने दोस्तों के खाके स्केचेस वगैरह बनाना या मछलियाँ वगैरह पकड़ना, इस तरह की जो है वो काम काज के अंदर जो है वो मसरूफ रहा। लेकिन कुछ देर के बाद इसे एहसास हुआ कि इसकी जो तालीम है, उनके जो ख़ानदान है, उनके जो फंड है उसका ड्रेन है यानी ज़िया है, उसके ऊपर बोझ है। तो फिर इस सोच ने जो है वो उनको तब्दील किया। तो फिर ये फर्स्ट हैंड जो अपनी स्टडी थी उसकी तरफ वापस लौट आए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत शुरू की। और ये ज़िंदगी में उनका जो है वो पूरा इम्तियाज रहा और ये सारी ज़िंदगी जो है वो मेहनत जो है वो करते रहे। पास्चर जो थे वो साइंटिस्ट से ज़्यादा जो है वो एक पैट्रियोटिक थे, यानी पैट्रियोटिज्म उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। और ये फ्रांस की जो फौज थी उसके अंदर जाना चाहते थे, लेकिन ओइंग टू द पैरालाइजिंग बॉडी, यानी इनका जिस्म जो था वो पैरालाइज था, मफलूज था, इनके ऊपर जो है वो पैरालाइसिस का हमला हुआ था। उसकी वजह से जो है वो यानी उसका असर जो था वो ज़ायल ना हो सका और जिस्मानी तौर पे जो थे वो कमज़ोर थे। इस वजह से इस तरह का आदमी जो है वो फौज के अंदर जो है वो मकाम जो है वो हासिल नहीं कर सकता या जॉब हासिल नहीं कर सकता। तो इस वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो एक दफ़ा जो फ्रांस था उसके जो जंग जर्मनी के साथ जो है वो डिक्लेयर हुई, तो इन्होंने अपनी जो सारी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी जो है वो आल्टर जो है वो वहाँ पे चर्च जो है उसके बाहर जो है वो जमा करवा दी कि जो जर्मनी है, क्योंकि दुश्मन मुल्क जो है उसके साथ जो है वो फ्रांस जो है उसकी जंग है, लड़ाई है। तो ये जब इनको पता चला कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जहाँ से ये जो है वो तालीम हासिल कर रहे थे केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे जो है वो इनको मालूम हुआ कि जो जंग है वो होने वाली है और फ्रांस जो है वो जर्मनी के साथ जो है वो जंग के दहाने पे पहुंच चुका है। तो ये वहाँ से फौरन वापस लौटे और इन्होंने आके अपनी जो डिग्री थी उसको जो है वो वापस करने का फैसला किया कि मैं जो है वो ऐसे शख्स के नाम के अंदर मेरा नाम आए, यानी जो उसका गवर्नर था, चांसलर था, जो फ्रांस था, अपना जर्मनी था उसकी, तो मैं ये जेब मुझे नहीं देता कि मैं एक दुश्मन मुल्क का जो सरबराह है उसके नाम के नीचे मेरा नाम आए, तो जिसके ऊपर जो है वो मेरी कौम जो है वो कर्ज कर रही होगी, लान मलामत कर रही होगी। तो उसने जो है वो डिग्री जो थी वो वापस कर दी। और कई दफ़ा जो है वो इन्होंने फौज में भर्ती होने की कोशिश की अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए, लेकिन इनको जो है वो ड्यू टू द फिजिकल हैंडीकैप यानी इनको जो है वो डिनाई कर दिया गया, वहाँ से जो है वो मतलब रिफ्यूज़ कर दिया गया, इनकार कर दिया गया कि नहीं आप जो है वो यहाँ पे नहीं आप जो है वो फौज में भर्ती हो सकते। तो ओवरऑल जो है वो हम इनके जो पूरे लेसन है इसके अंदर जो मुख्तलिफ वाक़यात वो क्वेश्चन की रूह से जो है हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो है वो डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पास्चर। जैसा कि मैंने बताया कि ये ज्योरा डिस्ट्रिक्ट जो फ्रांस का था वहाँ डॉल के अंदर पैदा हुए और इनका एक बहुत ही हम्बल सी बिगनिंग थी, आगाज़ था, यानी ज़िंदगी जो थी। लेकिन इन्होंने जो है वो शुरू में इतने अच्छी स्टडी के अंदर नहीं थे, सारा दिन अपना वक्त ज़ाया करते थे, लेकिन बाद में जो है वो फर्स्ट हैंड काम किया, फिर सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी इन्होंने मेहनत की। उसके बाद गिव सम इंस्टेंसेस ऑफ पास्चर पैट्रियोटिज्म। पास्चर जो है उसकी पैट्रियोटिज्म के हवाले से चंद एक जो वाक़यात थे। एक तो वाक़या था कि इन्होंने अपनी डिग्री जो थी वो वापस कर दी जर्मनी की जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, जहाँ से इनको, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ऐसे शख्स के नीचे, इनके नाम के नीचे मेरा नाम आए जो कि इनके मुल्क के साथ जंग जो है वो कर रहा है। उसके बाद इन्होंने फौज में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे जो है वो इनको सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप होने की वजह से, फिजिकल जो है वो पैरालाइज होने की वजह से जो है वो जॉब नहीं दे, जिससे इनको बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो वहाँ पे जमा करवा दी अपने मुल्क के लिए, फ्रांस के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर इन्होंने अपने मुल्क के लिए जो है वो कंट्रीब्यूट किया कि जो ब्रूरी यानी शराब साजी की सनत जो थी वो जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट थी। तो इन्होंने जो है वो उसकी स्टडी के ऊपर जो है वो किताब लिखी, तो यानी स्टडी ला ब्रूरी यानी शराब साजी का मुताला। तो इन्होंने ना सिर्फ जो है वो अपने मुल्क में जो है वो एक अच्छी शराब साजी जो है उसके लिए जो है वो राह हमवार की, बल्कि अपने दोस्त ममालिक को भी अपना जो शेयर था नॉलेज उसको जो है वो
جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا نالج کو. تو اس طرح جو ہے ان کی جو کنٹریبیوشن جو تھی وہ بہت زیادہ جو تھی اپنے ملک کے لیے, اور ایک پیٹریوٹک آدمی تھے. اس کے بعد واٹ ڈو یو مین بائی اسپونٹینیس جنریشن. اسپونٹینیس جنریشن سے مراد یہ کہ جو زندہ جاندار چیزیں جو ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں, یعنی ان کو پیدا ہونے کے لیے اپنی جیسی جنریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ایک تھیوری غلط ہے, کیونکہ جاندار اپنے جیسے جانداروں سے پیدا ہوتے ہیں. تو پاسچر جو تھا وہ اس نے جو ہے وہ یہ جو تھیوری تھی اس کو غلط ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے, جاندار اپنے جیسے جانداروں سے پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ہاؤ ڈیڈ پاسچر پروو دا اسپونٹینیس جنریشن واز ناٹ فیکٹ. جیسے کس طرح پاسچر نے یہ ثابت کیا کہ جو خود بخود پیدا ہونے والے جو جنریشن ہے, نسل ہے, یعنی یہ سچ نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. تو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر کسی بھی جو چیز ہے اس کو جو ہے اس قدر جو ہے وہ اس کو بوائل کیا جائے, اس میں جو ہے وہ ہیٹ اتنی دی جائے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ مثلا کافی زیادہ ہو جائے, تو اس میں جو جراثیم ہے وہ مر جائیں گے. اور دوبارہ اگر اس کے اندر جو ایئر کانٹیکٹ ہے, ہوا کا جو اس کے اندر جو ہے وہ کانٹیکٹ اس کو ختم کر دیا جائے, تو دوبارہ وہ جراثیم یا بیکٹیریا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتے. اور انہوں نے ثابت کیا آربیٹریشن کے ساتھ, یعنی ان کا جو ہے وہ مقابلہ ہوا اپنے امپوننٹ کے ساتھ. وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اسپونٹینیس جنریشن فیکٹ ہے, لیکن انہوں نے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ یہ حقیقت نہیں ہے, بلکہ جاندار اپنے جیسے جانداروں سے ہی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے جو ہے اسپونٹینیس جنریشن جو ہے اس کا جو ہے وہ ایک جو کنسیپٹ تھا اس کو غلط ثابت کیا. اس کے بعد ہے جی ڈسکرائب دا امپورٹنس اینڈ پاپولیرٹی آف سلک ورم انڈسٹری ان فرانس, اور واٹ ہیلپ ڈیڈ پاسچر رینڈرڈ ان کیورنگ دا سلک ورم انڈسٹری. فرانس کے اندر جو ریشم کے کیڑے پالنے کی جو صنعت تھی اس کی آپ جو ہے وہ اہمیت بیان کرے, اور کس طرح جو ہے وہ پاسچر نے اس انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہے وہ انجام دی تھی, اور کس طرح انہوں نے جو ہے وہ سلک ورم جو ہے وہ سلک اس کو کیور کرنے کے لیے جو ہے وہ. تو فرانس کے اندر جو ہے وہ سلک ورم جو تھا وہ ایک کاٹیج انڈسٹری کی حیثیت رکھتا تھا. لوگ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ کیڑے ریشم کے پال کے جو اپنی روزی روٹی جو ہے اس کا سلسلہ چلاتے تھے. تو جو کیڑے تھے وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے, تو ہر سال جو ہے وہ نئے انڈے اور ان سے نئے بچے منگوانے پڑتے تھے. اس کے اوپر اچھا خاصا سرمایہ خرچ ہوتا تھا جو کہ دوسرے ملکوں سے منگائے جاتے تھے. تو اس کے لیے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے پاسچر کو فورس کیا کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں. تو انہوں نے کہا جی کہ میرا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی لنک نہیں ہوں, میں تو ایک جو ہے وہ کیمسٹ ہوں, ٹھیک ہے, تو بیکٹیریالوجسٹ ہوں, تو میں جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا. لیکن اس کو فورس کیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ وزٹ کیا مختلف علاقوں کا, وہاں پہ جا کے جو ہے وہ لوگ جو ہیں ان کو ٹیلیسکوپ جو ہے مائکروسکوپ اس کا جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد جو ان کو کس طرح جو ہے وہ اوور کراؤڈنگ سے بچانا ہے, اوور ہیٹنگ سے بچانا ہے. اس کے بعد کلینلینس اس کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور صرف انہی جانداروں سے آپ نے انڈے حاصل کرنے جو کہ صحت مند ہو, تاکہ آگے جانوروں میں جو ہے وہ جانداروں میں جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ منتقل نہ ہو. تو اس طرح اس نے جو ہے وہ اپنے جو ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی فرانس کی, کیونکہ وہاں پہ جو صبح صبح لوگ ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے حال چال نہیں پوچھتے تھے, بلکہ وہ کیڑوں کا حال, ہاؤ آر یور سلک ورم ڈوئنگ, یعنی یہ پوچھتے تھے. تو اس طرح جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر تھی, اور اس نے جو ہے وہ اس انڈسٹری کو بچایا اور لوگوں کا روزگار جو تھا وہ چلتا رہا. اس کے بعد ہے جی ہاؤ ڈیڈ پاسچر ڈسکور دا ٹریٹمنٹ آف کیٹل ڈیزیز انتھراکس, یعنی کیٹل ڈیزیز جو انتھراکس تھی بیماری مویشیوں کی, اس کو کس طرح جو ہے وہ, یعنی اس سے جو ہے وہ ہزاروں جو جانور تھے وہ مر جاتے تھے. تو اس نے انتھراکس کے جراثیم لیا, اس کو مائلڈلی پوائزنس کیا, اس کو جو ہے صحت مند جانوروں کے اندر جو ہے وہ داخل کیا. تو جب ان کے اندر داخل کیا انہوں نے ہلکی سی علامت جو ہے وہ اس کی ظاہر کی, لیکن اس کے بعد وہ پیور ہو گیا, اور پھر بعد میں آنے والے کسی بھی ڈیڈلی جو انتھراکس کی فارم تھی اس سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ امیون ہو گیا, یعنی اس سے جو ہے وہ ان کو نجات مل گئی. تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ انتھراکس کا جو ہے وہ علاج دریافت کیا. اس کے بعد ہاؤ ڈیڈ پاسچر ڈسکور دا میتھڈ آف میکنگ ویکسین, یعنی ویکسین بنانے کا طریقہ جو ہے انہوں نے کیسے. تو ایک دفعہ یہ لیبارٹری کے اندر جو ہے وہ فاؤل کالرا جو ہے مرغیوں کا جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جو کلٹیویشن تھی ان کی, جو فاؤل کالرا اس کے جرمز جو تھے وہاں پہ بنائے ہوئے تھے, تو وہاں چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے. جب واپس آئے تو اس میں جو وہ جراثیم تھے کچھ مرے ہوئے تھے اور کچھ مر رہے تھے. تو انہوں نے وہ جو جراثیم تھے ان کو نکال کے جو ہے وہ ہیلدی جو مرغیاں تھیں ان کے اندر جو ہے وہ داخل کیے. تو بعد میں جب وہ جو ان کے اصل طاقتور جو جرمز تھے ان مرغیوں کے اندر جب داخل کیے, تو وہ جو برڈ تھے ان کے اندر جو ہے پھر علامات جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی. تو اس طرح پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ ویکسین کا طریقہ, یعنی یہ مائلڈلی پوائزنس جو ہے وہ جرمز ہوتے ہیں اس بیماری کے, جن کو جو ہے وہ ان
جسموں کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا جاتا ہے تو جسم کا جو ایک مدافعتی نظام ہے وہ خود ہی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو جراثیم ہوتے ہیں ان کے خلاف فائٹ کرتے ہیں اور ان کو گرو کرنے سے روکتے ہیں اور ان کو وہیں پہ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ یہ ویکسین کا جو طریقہ تھا یہ آگے جو ہے وہ چلا. اس کے بعد ہے جی ہاؤ ڈیڈ پاسچر give account of the Pasteur treatment or hydrophobia and how did he cure the patient from suffering this disease. یعنی ہائیڈروفوبیا اس کو ریبیز بھی کہتے ہیں یعنی سگ گزیدگی کتے کے کاٹنے کا ہلکاؤ یا پاگل پن. تو یہ بیماری لا علاج تھی, اس کا کوئی علاج نہیں تھا. تو جو پاسچر تھا اس کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یعنی سلک ورم انڈسٹری کو بچانے کے بعد جو ہے وہ یہ جو ہائیڈروفوبیا اس کا علاج تھا. تو اس میں جو ہے وہ اس نے ایک چھوٹا سا بچہ جو تھا جو کہ اس بیماری کے اندر مبتلا تھا تو جس کو جو ہے وہ ایک پاگل جو کتے نے کاٹا تھا تو جب اس کے پاس آیا تو اس نے ایک ریبٹ جو تھا اس کی اسپائنل کارڈ لی جو کہ ریبیز کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کو اس نے جو ہے وہ دھوپ کے اندر ہوا کے اندر اس کو ایکسپوز کیا. جب اس اسپائنل کارڈ کے اندر جو ٹیشوز تھے ان کے اندر وہ جراثیم جو تھے وہ کمزور ہو گئے تو ان کو وہ نکال کے انجیکٹ کرتا رہا اس بچے کے اندر. تو وہ کافی دن تک جو ہے وہ بچہ جو تھا اس کو انجیکٹ کرتا رہا اور بچہ جو ہے اس کی لیبارٹری کے ارد گرد کھیلتا رہا اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ بچہ خود بخود جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا. تو اس علاج کی وجہ سے یا اس کی ٹریٹمنٹ کا جو طریقہ تھا اس کی وجہ سے آج تک لاکھوں لوگوں کی جو زندگیاں جو ہے وہ بچائی جا سکیں اور ہائیڈروفوبیا جو ہے اس کے انجیکشن جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ اویلیبل ہے اور جو ہے وہ یعنی اگر اس طرح کا کسی کو معاملہ ہو تو اس سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اس کی جو ہے وہ باقاعدہ ویکسین جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہے جی how did Pasteur show the way to the other scientists give an account of the discoveries. یعنی پاسچر جو تھا اس کی سلک ورم کے حوالے سے انتھراکس کے حوالے سے ہائیڈروفوبیا کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن تھی اس نے نہ صرف میڈیکل سائنس کی جو فیلڈ تھی اس کے اندر جو ہے وہ اس کے دور کے اندر بلکہ جو آنے والا دور تھا اس کے اندر جو مختلف سائنٹسٹ تھے ان کے لیے ایک راہ ہموار کی اور انہوں نے جو ہے وہ یعنی ان کی جو متعین کردہ راہ تھی ایکسپیریمنٹ تھی ان کے اوپر مزید فردر جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے مختلف بہت سی بیماریوں کی جو ہے وہ جو کہ بہت بڑی بڑی جیسے سی فلائی تھی اور اس طرح کے جو فیورز تھے ان کا جو ہے وہ علاج انہوں نے دریافت کیا. ایک لمبی فہرست ہے جو ان کی ڈسکوریز کے بعد جو ہے وہ آنے والے سائنسدانوں نے جو ہے وہ دریافت کیا. تو اس طرح ان کا جو میڈیکل فیلڈ کے اندر ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور انہوں نے جو ہے وہ بے پناہ جو بریوری انڈسٹری ہے شراب سازی کی صنعت سلک ورم انڈسٹری اس کے بعد جو ہے وہ جمپ کے حوالے سے جو کام کرنا تھا ان کا ہائیڈروفوبیا تھا انتراکس تھا اور جانوروں کی بے شمار جو بیماریاں تھیں ان کے اوپر انہوں نے کام کیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو نوبل پرائز جو ہے اس سے بھی نوازا گیا. لیکن یہ کہ ان کے جو کارنامے ہیں رہتی دنیا کا تک جو ہے وہ ان کو یاد رکھے جائیں گے. تو یہ جی آج کا لیسن ہے. اس کے کویشچن اور جو سینمز ان کو اچھی طرح یاد کر لیں. اللہ حافظ.